صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ اس حدیث میں اصل میں بیان کرنا، پیش کرنا مقصود ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ انسان کو وہ چیز پسند ہوتی ہے جس سے اس کی کوئی ضرورت پوری ہو۔ اس کو کپڑا پسند آتا ہے، اس کو کھانے پسند آتے ہیں، اس کو مکان پسند آتا ہے، اس کو سواری پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام ضرورتوں سے بالا تر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی تقدیس ہو، اللہ کی بڑائی اور تکبیر ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ دو کلمے بہت ہی زیادہ پسند ہیں، کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتان علی اللسان۔ یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب یہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں تو ان میں بہت مشقت ہوگی، مشکل سے یہ چیز حاصل ہوگی، کیونکہ جس عمل میں مشقت ہوتی ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے ثواب زیادہ ہوگا، بیٹھ کر پڑھیں گے ثواب کم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ عمل مشقت کی وجہ سے محبوب نہیں ہے بلکہ اپنے مضمون کی وجہ سے محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے حمد و تسبیح کی وجہ سے محبوب ہے۔ تو اللہ کی ترازو میں تو اس کا وزن اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کی ترازو میں اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہوگا، لیکن خفیفتان علی اللسان، بولنے میں، ادا کرنے میں زبان پر یہ بالکل آسان ہے، بہت ہی ہلکے ہیں، اور اللہ کی ترازو میں یہ زیادہ ہے۔ دنیا میں چیزوں کا وزن بڑھتا ہے اس کے حجم اور مقدار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزوں کا وزن بڑھتا ہے اللہ کے ہاں اس کی محبوبیت کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھاڑ پر چڑھے ہوئے تھے، تیز ہوا چلی تو ان کے پاؤں سے تھوڑا سا ان کی تہبند ہٹ گئی تو صحابہ ہنسنے لگے، کیونکہ ان کی ٹانگیں بہت ہی دبلی تھی، پتلی پتلی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ابن مسعود کی ان پتلی پتلی ٹانگوں کی وجہ سے ہنستے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی میزان میں ان کا وزن کتنا زیادہ ہے۔ تو آخرت میں جو چیزوں کا وزن قائم ہوگا وہ مقدار اور حجم کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوبیت کی وجہ سے اس کا وزن بڑھے گا۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات تمام کمزوریوں سے پاک ہے، قابل تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات تمام کمزوریوں سے پاک اور عظمتوں والی ہے، بڑائی والی ہے۔ تمام عبادتوں کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد اور تسبیح۔ دیکھیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حمد ہے۔ ثنا پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ رکوع اور سجدے میں پڑھتے ہیں اس کے اذکار، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ تو پوری عبادت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا کہ جتنی کمزوریاں ہیں ان تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ان کلمات میں چونکہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی، اس لیے اس کا درجہ اللہ کے دربار میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی فضیلت بیان فرمائی۔
گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے. ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا. ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے. طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام. مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے. لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو. کمپیوٹر کلاسز کا انتظام. چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے. طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ. اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز. والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز. نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام. یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا.